بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم ایک بہت عمیق اور فکری سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وقت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وقت کیا چیز ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث پیش کریں گے، جن میں سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے، جو کہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 186 ہے، اس میں موجود ہے۔ اس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ہو والذی خلق الزمان لا یوصف بزمان، اللہ وہ ہے جس نے زمانے کو پیدا کیا، وہ خود کسی وقت سے محدود نہیں ہوتا۔ وقت اللہ کی مخلوق ہے، اللہ وقت سے پہلے بھی تھا، بغیر وقت کے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی حدیث جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تھی۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ حدیث جو ہے اصول کافی کتاب الحجہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لما خلق اللہ الاشیاء خلق الزمان معها۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ہی وقت کو بھی پیدا کیا، یعنی وقت خود ایک مخلوق ہے، یعنی وقت کائنات کا لازمی حصہ ہے۔ چیزیں ہوں گی تب ہی وقت ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یقیناً آپ نے سماعت فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق چند باتیں اور آپ کے سامنے کروں۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو ثابت کیا ہے، وقت کو مخلوق ثابت کیا ہے، اور یہ جو وقت ہے یہ جڑا ہوا ہے، سب سے پہلی چیز وہ ہے مخلوق، اور اس کے بعد مخلوق میں حرکت کا آنا۔ جب تک مخلوق نہ ہو، مخلوق میں حرکت نہ ہو، حرکت نہ ہو تو وقت کی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی پتہ چلا کہ سب سے پہلے خلق کا ہونا ضروری ہے، خلق کے بعد اس میں حرکت کا ہونا ضروری ہے، پھر جا کے وقت کی ابتدا ہوگی۔ تو اس آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ مختصر سی یہ ویڈیو ہو، اور آگے چل کے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ اول حدیث میں نے آپ کے سامنے امام علی علیہ السلام سے جو پیش کی تھی، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے زمانے کو خلق کیا ہے اور وہ خود زمانے سے پاک ہے، زمانہ اس پر اطلاق نہیں کرتا، کیونکہ وہ ذات زمانے کی خالق ہے، تو جو خالق ہے وہ خلق جو ہے اس پر اطلاق نہیں کر سکتی۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ یہ یاد رکھنا ہے کہ کچھ بھی نہ تھا تو وہ ذات کبریا، یعنی وہ ذات، وہ ہستی جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہ فقط اور فقط وہ ذات موجود تھی، اور اس وقت نہ زمان تھا نہ مکان تھا، وہ زمان اور مکان سے پہلے ہے، اور زمان اور مکان سے ماورا ہے وہ ذات۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد دوسری چیز جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی وہ ہے وقت حرکت کے ساتھ پیدا ہوا، یعنی کہ پہلے میں نے کہا کہ مخلوق کا ہونا ضروری ہے، پھر اس مخلوق میں حرکت کا آنا ضروری ہے۔ اگر مخلوق اور حرکت نہ ہو تو وقت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی جو حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیش کی تھی، میں نے آپ کے سامنے اصول کافی سے کتاب الحجہ سے۔ اب اسی طرح آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں تو امام علیہ السلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ وقت سورج اور چاند کی گردش کا نام ہے۔ یہ حدیث بھی امام علیہ السلام سے ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت سورج اور چاند کی گردش کا نام ہے۔ وقت کوئی مستقل حقیقت نہیں رکھتا، یہ کائنات کی حرکت کا نتیجہ ہے۔ اللہ وقت سے ماورا ہے، تبدیل نہیں ہوتا، حرکت نہیں رکھتا، اور نہ وقت اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ وقت کا محتاج نہیں، بلکہ وقت اللہ کا محتاج ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد ہمارے پاس ہے نور اول، یعنی وہ جو ہم نے پہلے کہا کہ پہلے مخلوق کا ہونا ضروری ہے، تو سب سے پہلے جو اللہ نے خلق کیا وہ نور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
नूर को खलक किया, वो अव्वल खलक, उसमें हरकत जब पैदा हुई तो हरकत के बाद यानी कि वक्त का इतलाक इब्तदा शुरू हुई। तो ये थी पहली मखलूक। जब पहली मखलूक वजूद में आई और इसमें हरकत पैदा हुई, इस ही लम्हे वक्त का आगाज हुआ। अब नाज़रीन किराम, यकीनन बहुत से लोगों ने अपने अपने इल्म और अपने अपने अकल के मुताबिक, किसी ने इब्न अरबी से कुछ बातों को लेके, किसी ने जो है मुल्ला सदरा से लेके, यानी दीगर बहुत से फिलासफरों से उन्होंने बातों को लेके कोशिश तो की, लेकिन आइम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात वाज़िया कर दी कि याद रखो, वो क्या है कि सबसे पहले मखलूक का होना जरूरी है, मखलूक के साथ उसकी हरकत का होना जरूरी है, तीसरे नंबर पर तब जाके वक्त की इब्तदा होगी। अगर मखलूक ना हो और उसमें हरकत ना हो तो वक्त की इब्तदा हो सकती ही नहीं। तो पता चला कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर अल्फाज में और आसान से आसान अल्फाज में यह बता दिया कि हरकत के बगैर वक्त का कोई वजूद नहीं, और वक्त खुद कदीम भी नहीं, क्योंकि कदीम फकत और फकत वो जात हकीकी है, उसके अलावा जो चीज भी है वो हादस है। और जमा और मकाम का वो खालिक है, वो जमा और मकाम का इतलाक उस पर नहीं होता, क्यों कि जमा और मकाम मखलूक है, उसके बाद हैं, और ये सारे के सारे हादस हैं, पहले नहीं थे बाद में बने। तो हादस जिद है कदीम की, इसलिए वक्त कदीम नहीं, क्योंकि वक्त खुद मखलूक है, और ये पहले नहीं था, ये बाद में बना, हादस है, ये कदीम नहीं। नाज़रीन इकराम, ये मुख्तसर वीडियो, ये मुख्तसर मालूमात है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, ताकि लोग इस मालूमात से फायदा उठाएं और इस सवाल का जवाब उनको मिल सके कि वक्त जो है उसकी इब्तदा मखलूक और हरकत की बुनियाद पर है। अगर मखलूक और हरकत न होती तो वक्त कोई वजूद नहीं रखता था। तो उससे पहले वक्त नहीं, जब वो जात हकीकी मौजूद है, तो मखलूक, वक्त का ताल्लुक मखलूक के साथ है, खालिक के साथ नहीं। तो अव्वल मखलूक और उसकी हरकत के बाद ही वक्त की इब्तदा हुई। यह थी एक मुख्तसर वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मजीद वीडियो का भी इंतजार करें, हम इन मौज़ूआत पर अब वीडियो को इब्तदा कर दी है। इंशाल्लाह जल्द आपके लिए बाकी दीगर वीडियो जो है वो भी आपके सामने पेश करेंगे, इस मालूमात को आपके सामने शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, कोशिश करें कि इस वीडियो को लाइक भी करें, इसके ऊपर कमेंट भी करें और दीगर अफराद के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।